ہلاک ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ زمین تباہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے پرائم منسٹر کو 4 اپریل کو کال کی۔ ہزاروں ایکڑ گندم فصل تباہ ہو چکی ہے۔ یہ نوٹ کریں پلیز۔ 17 اپریل کو وہاں کام شروع ہو گیا، کرینز نے وہ ڈرین کنال کو کلیئر کرنا شروع کیا۔ فوری ایکشن لیا، 9 دنوں بعد اتنے سیم تے کام شروع ہو گیا۔ تہاڈے سامنے کام ہے سارا، ڈالے دی کھلائی ہو رہی ہے۔ ہن 6 سال تو بعد وزیر اعظم عمران خان نے اس مسئلے کو حل کیتا ہے۔ میں بے حد خوش ہوا کہ اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے علاقے کے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 150 پنڈ جڑا ہے عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی تو آپ نے یہ پیکج دیکھا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یہ تشریف رکھتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں 05192249000 پہ۔ جی وزیر اعظم صاحب، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہیں گے آغاز میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں میں سب سے پہلے اپنی قوم سے جو سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے پہلے 2 کرونا کے جب ویوز آئے، جب کرونا پہلی دفعہ دونوں دفعہ ہمارے ملک میں جب اوپر گئی، تو ایک قوم نے بھی اسپیشلی خاص طور پہ جب پہلی دفعہ قوم نے بھی پوری طرح تعاون کیا SOPs کے اوپر، اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں جو کہ اپنے ہمسایوں کو دیکھ لیں اور بلکہ دنیا میں بھی دیکھ لیں، ہم وہ ملک ہیں اور بڑی آبادی 22 کروڑ لوگوں کی آبادی کہ ہم بڑی اللہ کے کرم سے اچھی طرح نکل گئے۔ ہم نے اپنی لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا جس سے بہت غربت پیدا ہوتی ہے۔ ہندوستان میں 22 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں، جتنی ہماری ساری آبادی ہے۔ لاک ڈاؤنز کی وجہ سے جو انہوں نے پہلی دفعہ لگائے، 22 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، ان کی زندگی غربت سے نیچے گئے، تو ہم ادھر سے بھی بچ گئے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے دونوں طرف سے اپنی قوم کو بچا لیا۔ اب یہ تیسرا ویو ہے ہندوستان میں، اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں۔ بنگلہ دیش میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں کیسز، نیپال میں جا رہے ہیں، ایران میں جا رہے ہیں، ہمارے ارد گرد یہ سارے ہمارے ہمسائے ہیں۔ تو اگر اس کے مقابلے میں پاکستان دیکھیں تو ہمیں اللہ نے ابھی بھی بچایا ہوا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عید کی چھٹیاں ہیں، اپنی قوم کا، اپنے لوگوں کا، اپنے بڑوں کا ابھی سے خیال رکھیں۔ جتنی آپ احتیاط کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا ہی ہم اس عذاب سے نکل جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے احتیاط نہ کی، پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو آج حالات ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ جس طرح کے وہاں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں، آکسیجن کی کمی ہے، اور ابھی بلکہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، نیچے نہیں آ رہے۔ ہمارا جو تیسری بھی جو ویو ہے، ہمارے اب کیسز اوپر نہیں جا رہے، ہمارے اب سٹیڈی ہو گئے ہیں۔ میں کل ہسپتال میں بھی گیا، میں نے خود پیمز میں جا کے ڈاکٹر سے بھی بات چیت کی، تو انہوں نے بھی مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ جو تیزی سے کیسز اوپر بڑھ رہے تھے وہ اب نیچے نہیں آ رہے، لیکن تیزی سے اوپر نہیں جا رہے۔ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا، بلکہ میں آپ سب کو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے تاکید کروں گا کہ اب SOPs اور SOPs کے جو سب سے بڑا SOP ہے وہ یہ ہے، 50% دنیا اب یہ اس تجربے سے نکل چکی ہے کہ 50% یہ کرونا کم پھیلتی ہے اگر آپ نے ماسک پہنے ہوئے ہو، خاص طور پہ بند جگہوں کے اوپر، خاص طور پہ جدھر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ کھلی جگہوں کے اوپر پھر بھی اگر فاصلے ہیں تو پھر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جدھر قریب ہیں لوگ اور بند جگہ ہیں ادھر ضرور یہ عید کی چھٹیوں میں ماسک پہنیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بزرگوں کو بچائیں، اپنے جو بیمار لوگ ہیں ان کو بچائیں، اپنی قوم کو بچائیں، کہ مجھے لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑے۔ لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا نقصان غریب لوگوں کو ہوتا ہے، غربت پھیلتی ہے، چھابڑی والے، ریڑھی والے، دہاڑی دار، یہ سب متاثر ہوتے ہیں جب لاک ڈاؤن لگتا ہے۔ تو یہ عید کی چھٹیوں میں ہم نے آپ کو کہا کہ اگر پرہیز کر لیں،
ایک مختلف قسم کی عید کر لیں تو یہ جو مشکل، یہ جو اوپر ایک تیزی سے کیسز بڑھ رہے تھے جو ابھی تک ہمارے ہسپتال بچے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ اس تیسرے ویو سے بھی نکل جائیں گے۔ 051922490 ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بات کیجیے گا۔ جی آواز آپ کی نہیں آ رہی، دوبارہ بولیے گا۔ ہلو جی بات کیجیے۔ ان کی ٹیلی فون لائن میں کچھ مسئلہ سنائی دے رہا ہے۔ اگلے کالر سے ہم بات کریں گے۔ نمبر آپ ملا رہے ہیں 05192249000۔ آپ کال کر رہے ہیں، پاکستان سے بھی کال کر سکتے ہیں، آپ اگر باہر ہیں باہر سے بھی کال کر سکتے ہیں، اضافی کوڈ آپ کو شامل کرنا ہوگا 9251۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی، ان کی بھی کال لگتا ہے ڈراپ ہو گئی ہے۔ اگلے کالر سے بات کریں۔ کافی لوگ کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نمبر پہ۔ نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 05192249000۔ اس نمبر پہ آپ آ کے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے براہ راست بات کر سکتے ہیں، آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جواب۔ اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشست لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ہمیں۔ جی ہم اگلے کالر سے اب بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کون؟ جی السلام علیکم۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے بیک اینڈ پہ، جس کی وجہ سے کال جو ہے وہ تھرو نہیں ہو پا رہی، تو ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم واپس کال آ گئی ہے شاید۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی پوچھیے گا اپنا سوال۔ جی میں مبین خان بات کر رہا ہوں ملا گنج سے۔ جی میرا سوال ہے خان صاحب سے، جی آپ کی حکومت میں آنے کا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ یہی تھا کہ پاکستان میں قانون طاقتور اور کمزور کے لیے برابر ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کی ساری جدوجہد اس مدعے کے گرد میں گھومتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ خان صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کس چیز کے لیے قانون؟ کہہ رہے ہیں پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون نہیں ہے۔ جی اچھا جی، طاقتور لوگ جو ہے نا وہ قانون کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گیا جی۔ میں سمجھ گیا۔ اچھا اب میں اپنی قوم سے تھوڑی سی آپ سے یہ آپ کو زحمت دوں گا کہ تھوڑا ذرا لمبا اس کی جو میں نے آپ کی وضاحت کروں گا تھوڑا سا ذرا ٹائم لوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں بڑی غور سے آپ میری یہ بات سنیں، کیونکہ میری جو جماعت بنی تھی آج سے 25 سال پہلے، اس کا نام تھا تحریک انصاف۔ یہ کیوں میں نے جماعت بنائی تھی؟ جبکہ اللہ نے ایک انسان کو سب کچھ دے دیا تھا، سب سے زیادہ شہرت ملی تھی، جتنی اللہ نے مجھے جو دیا تھا پیسے میری ضرورت کے مطابق بہت تھے۔ میں ایک وہ انسان جس کو کوئی کام کرنے کے، میرے پاس جتنا پیسہ تھا میں کچھ بھی نہ کرتا تو اپنی زندگی گزار سکتا تھا۔ تو میری طرح کا آدمی کیوں آیا سیاست میں، یہ آپ نے سمجھنا ہے، اور کیوں پارٹی کا نام رکھا تحریک انصاف۔ دیکھیں میری عمر اتنی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے، تقریباً 5 سال بڑا ہے پاکستان میرے سے۔ تو میں نے پاکستان کو اپنے سامنے ہم نے بڑے ہوتے دیکھا، میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا، اور مجھے موقع بھی ملا کہ 18 سال کی عمر کے بعد میں برطانیہ چلا گیا، ادھر میں نے یونیورسٹی میں گیا، ان کا میں نے سسٹم سٹڈی کیا، پھر کرکٹ کی وجہ سے میں ساری دنیا میں گیا اور ادھر دنیا کے میں نے سسٹمز دیکھے، اور یونیورسٹی کے اندر جو میری ڈگری تھی وہ پولیٹکس اور اکنامکس میں تھی، تو میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں آپ میری ایک بڑی غور سے بات سنیں۔ دنیا کی تاریخ میں جو سویلائزیشن، جو قوم اوپر گئی ہے، اس میں سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا تھا، قانون کی بالادستی لے کے آئے تھے۔
جو باقی دنیا سے بہتر ان کی قانون کی بالادستی تھی۔ دیکھیں، دو قسم کے قانون ہیں، ایک انسانی قانون ہے جدھر قانون کی بالادستی ہے، اور دوسرا جانوروں کا قانون ہے جدھر طاقت کی بالادستی ہے، مائٹ از رائٹ ہے۔ جنگلوں میں آپ وہ جب دیکھتے ہیں یہ جو جانوروں کے پروگرام دیکھتے ہیں، اینیمل پلانٹ یا نیشنل جیوگرافک پہ، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھلے عام مارتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو کمزور ہے وہ چھپتا پھرتا ہے۔ تو جو انسانی معاشرہ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں قانون ہوتا ہے، اور قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا۔ کمزور اور طاقتور جتنا اچھا آپ کا قانون ہوتا ہے، کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں۔ جب میں آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں، لوگوں کو سمجھ جی مدینہ کی ریاست ہے جی، سوئچ آن ہو گیا، ایک دم دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئی۔ مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے، ابھی خوشحالی نہیں وہاں آئی تھی، حالات برے تھے، لیکن انہوں نے قانون کی بالادستی، اور قانون کی بالادستی کا مطلب کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے ایک بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا، یعنی کہ جدھر ناانصافی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ جب برطانیہ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں، جب ہٹلر کی فوجیں تیار بیٹھی تھی برطانیہ کے اوپر حملہ کرنا، فرانس کی ساحل پہ تیار بیٹھی تھی حملہ کرنے کے لیے، اور ہٹلر کے جو جیٹ تھے وہ بمباری کر رہے تھے اور تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو، تو لوگ گھبرا کے پہنچے اپنے لیڈر کے پاس، پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم بچ جائیں گے؟ کیا ہماری قوم بچ جائے گی؟ تو ونسٹن چرچل نے جواب دیا، کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قومیں تباہ کب ہوئی ہیں؟ کبھی بمباری سے، جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی بھی تباہ، جاپان بھی تباہ، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی۔ 8-10 سالوں میں قومیں پھر کھڑی ہو گئی، عظیم تکڑی قومیں بن گئی۔ کیونکہ قوم تباہ تب ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاقی جرأت ختم ہو جاتی ہے انصاف دینے کے لیے، جب وہ یہ فرق کرتا ہے امیر کے لیے قانون، غریب کے لیے دوسرا۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی؟ یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ جب طاقتور جرم کرتا ہے، پیسے چوری کرتا ہے، جب ایک ملک کا پرائم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے، میرے وزیر پیسے چوری کرتے ہیں، ہم تو ملک کا خزانہ لوٹ سکتے ہیں۔ وہ بیچارہ غریب آدمی جو سائیکل چوری کرتا ہے، بھینس گائے چوری کرتا ہے، اس سے تو ملک تباہ نہیں ہوتے۔ تباہ تب ہوتے ہیں جب ملک کے سربراہ پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں، طاقتور پیسہ چوری کرتا ہے، وہ ملک کے پیسے باہر بھجواتے ہیں، پہلے چوری کا نقصان، پھر ملک کا، کیونکہ وہ چوری چھپ نہیں سکتی، وہ باہر بھجواتے ہیں، اگلا وہ نقصان منی لانڈرنگ کا، کرنسی کے اوپر فرق پڑتا ہے، آپ کا کرنسی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے، ڈالر باہر چلے جاتے ہیں۔ فیکٹ آئی پینل ہے، ایک سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے اپنے نیچے ایک پینل بنائی، اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ میں بار بار چاہتا ہوں آپ سنیں۔ یہ ہمارا ہی صرف مسئلہ نہیں، یہ ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے، ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے جدھر ان کے طاقتور لوگ ان کا ملک کا پیسہ چرا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ وہ ان کے بھی اسی طرح ہی ہیں، بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں ان کی جائیدادیں ہیں، فلیٹ ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں، یہ ساری تیسری دنیا کا مسئلہ ہے۔ 1000 ارب روپیہ ڈالر، 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے باہر جاتا ہے۔ تو وہ غریب ملکوں میں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، غریب ملک مقروض اور غریب ہوتے جا رہے ہیں، امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر آج ہے۔ تو جو
پاکستان کا مسئلہ جب سے میں جانتا ہوں، جس طرح میں اس کے ساتھ بڑا ہوا، ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا، جب انہوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ایک مارشل لاء کو انہوں نے اجازت دے دی، یعنی کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت کی حکمرانی آ گئی۔ تب سے یہ مسلسل ہمارے ملک میں جو رول آف لاء ہے، جو قانون، جو انصاف ہے، وہ آیا ہی نہیں۔ وہ اب ہر مارشل لاء میں ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا۔ جب جو ڈیموکریٹس آتے تھے انہوں نے ویسے ہی، جو ڈیموکریٹس تھے ان کو تو قانون کی بالادستی قائم کرنی چاہیے تھی۔ یہاں ایک ڈیموکریٹک لیڈر نواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، اور وہ جج بیچارہ اپنی جان بجا کے سجاد علی شاہ بھاگا، اور پھر باقی ججز کو پیسے دیے اس جج کو، چیف جسٹس کو باہر نکالنے کے لیے۔ تو جو پہلی دفعہ یہ جو شروع ہوا قانون کی بالادستی کی جنگ، وہ ہوئی جب کہ جنرل مشرف نے ایک چیف جسٹس کو نکالا، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس میں پوری شرکت کی، میری اور میری پارٹی نے۔ میں وہ لیڈر تھا جس کو جیل میں ڈالا گیا، باقی لیڈرز دو تو مین تو پھر باہر بھاگ گئے تھے اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے کے لیے۔ میں جو یہاں تھا مجھے اس نے جیل میں ڈالا، کیونکہ میں اس چیف جسٹس کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ تب سے ملک میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے۔ اب ہماری حکومت وہ ہے جو کسی قسم کی مداخلت عدلیہ کے نظام میں نہیں کرتی۔ میں آج فخر سے یہ کہتا ہوں کہ جو پہلی ڈیموکریٹک حکومتوں سے اور ہمارا مقابلہ نہ ہم نیب میں کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں، نہ اس میں، کیونکہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ لیکن میں صرف قوم کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جہاد ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ یہ جو طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے، یہ ایک جہاد ہے۔ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، کیونکہ جس دن ہم یہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہ جو مافیاز ہیں، یہ مافیاز کون ہیں؟ مافیا کا مطلب کیا ہے؟ مافیا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو یہ پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے 30 سال اس ملک کو لوٹا ہے، یہ سارا جو مافیا بیٹھا ہے، یہ نہیں چاہے گا قانون کی بالادستی آئے۔ یہ ہر قسم کی چیزیں حربے استعمال کریں گے جمہوریت کے نام پہ۔ یہ پھر جس طرح شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے، شوگر مافیا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ قانون آئے، یہ ادارے کام کریں، کمپٹیشن کمیشن کام کرے، کیونکہ یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ نظام سے، اور مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ کے اوپر، وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ قوم تب تک ہم وہ عظیم قوم نہیں بن سکیں گے جب تک ہم انصاف نہیں قائم کریں گے پاکستان میں۔ اور انصاف کا مطلب بجائے طاقت کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی۔ تو ان کا سوال کا، کیونکہ میں نے یہ اس کی وجہ سے میں سیاست میں آیا تھا، تحریک انصاف کی جد و جہد لڑنے، جہاد لڑنے، یہ 25 سال سے یہ ہے اصل میں میری جہاد۔ اور جب میرے پاکستانیوں ہم کامیاب ہو گئے، اور ہم انشاءاللہ ہو رہے ہیں، ہم بڑے قریب پہنچ رہے ہیں ادھر، جو سٹیٹس کو ہے، جو مافیاز ہیں پوری طرح لڑ رہے ہیں اپنی وہ قانون رکھنے میں جس میں یہ قانون کے اوپر ہیں، اور ہم جو ساری قوم ہے، میں آپ کو صرف یہ کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ مجھے اللہ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ، سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا۔ جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فیصل بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے، بات کیجیے گا وزیر اعظم سے۔ خان صاحب السلام علیکم، میرا نام وقاص نسیم ہے سر، اور میں باغ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی خان وقاص صاحب، وزیر اعظم صاحب، کیا آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ کشمیری قوم آپ سے کتنی انسیت، اپنائیت اور خلوص رکھتی ہے، اور اس کی وجہ ہے جس دلیری سے یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے ان کا مقدمہ پیش کیا، بالا کوٹ واقعے کا جس بہادری سے آپ نے جواب دیا، کووڈ-19 کے دوران جس طرح فیڈرل گرانٹ کے تھرو آپ نے کشمیری قوم کی مدد کی، انصاف صحت کارڈ کے تھرو 10 لاکھ تک کے مفت علاج کی سہولت آپ نے 12 لاکھ کشمیری خاندانوں کو دی، اور کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ گزشتہ حکومتوں میں ہوتی تھی اور جو اب ختم ہو چکی ہے۔ لیکن خان صاحب، ہم مایوسی محسوس کرتے ہیں کشمیری لوگ
کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا نام آتا ہے تو ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم، گھس بیٹھی ہے، ایکسٹریمزم، ریلیجس انٹالرنزم کا لفظ آتا ہے. لیکن ہندوستان میں جب اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو دنیا خاموش رہتی ہے. جس کی مثال ہے سر کہ ہندوستانی آرمی کے ایک کرنل نے سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، دنیا خاموش تھی. ہندوستان نیوی کا ایک سرونگ کمانڈر بلوچستان میں کلبھوشن یادو دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا، دنیا خاموش رہی. اور اب خان صاحب جو سب سے خطرناک صورتحال ہے کہ چند دن پہلے 7 کلو یورینیم 235 جو 90% پیور تھی، جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے، وہ ایک شخص کے پاس Mic check, 9 سال 1 2 سے 3. موجود تھی اور وہ اسے اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن پوری دنیا کی میڈیا آؤٹلیٹس اور انٹرنیشنل فورمز خاموش ہیں. کیا جی وقاص دیکھیں، ایک ریالٹی ہے، یعنی دنیا میں جو مغربی میڈیا، جو مغربی ممالک ہیں، وہ جب یہ ہیومن رائٹس اور یہ ایشوز اٹھاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ فکر ہے ہیومن رائٹس کی. وہ اس کو بدقسمتی سے استعمال زیادہ تر کرتے ہیں اپنی فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو آگے کرنے کے لیے. یہ حقیقت ہے. انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، مغرب ممالک نے، ان کو خوف آیا ہوا ہے چائنا کا. چائنا جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ چائنا آگے جا کے یہ مغربی ممالک سے آگے نہ نکل جائے. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کو تیار کریں چائنا کے خلاف ایک مضبوط طاقت بنانے میں. تو جب ان کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز میں ہندوستان آ جاتا ہے جو کھڑا ہوگا چائنا کے خلاف، جو بالکل یہ احمقانہ سوچ ہے، وہ چائنا کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا بلکہ ہندوستان اپنی تباہی کرے گا اگر وہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے خلاف کھڑا کریں، وہ سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے، مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے، اقلیتوں سے کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کے اندر جس طرح انہوں نے ہندو سپریمسٹ آئیڈیالوجی، یعنی وہ خود یہ اس کو تنقید کرتے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلی دفعہ باہر کے اخبار، مغربی اخبار اب اس کی تنقید کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے. اور اس میں ہمارا پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم نے ہر فورم میں اٹھایا، ہمارا اس فورن آفس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے پوری طرح ہم نے کیمپین کی اور اس کی وجہ سے آج اویئرنیس ہے ساری باہر کہ یہ جو ایک ہندوتا، یہ جو ان کی RSS آئیڈیالوجی ہے، یہ بالکل ایک طرف مغرب کچھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لیکچر دیتا ہے انکلوسیونیس اور ہیومن رائٹس کی، اور دوسری طرف بالکل اس کے خلاف ہے. لیکن اس کے باوجود جو ان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت، اور جو ہم نے پوری کوشش کی ہے دنیا میں شعور پیدا کرنے کی، بدقسمتی سے وہ اس طرح کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ میں بار بار کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیت شروع کر دی ہے ہندوستان سے یا پتہ نہیں کیا کر دیا. میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ لی ہے، جب تک واپس 5 اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا، پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.
فلسطین میں خود میٹنگز لیتا ہوں ساری پاکستان کے اندر، یہ جو ہماری ہاؤسنگ جو ہماری ریگولیٹرز ہیں جس طرح سی ڈی اے ایل ڈی اے، اور جو ہماری پوری کوشش ہے کیونکہ ان کے اندر چیزیں جا کے پھنس جاتی ہیں اور پھر وہ پیسے مانگتے ہیں تو اس کے لیے ہم اب ان کی ریگولیشنز کم کرتے جا رہے ہیں. تو میں اگر آپ کی ایگزیکٹ لکھوا دیں تو ہم انشور کریں گے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ امیجیٹلی حل ہو. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے وزیر اعظم. جی میں عاصم شریف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. آئی ایم اے پی ایچ ڈی اسکالر. میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے. میں 2004 میں ایف آئی اے میں بطور اسسٹنٹ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر گریڈ 17 پہ اپوائنٹ ہوا جو کہ ایک ٹیکنیکل پوسٹ تھی. 2005 میں مجھے اس وجہ سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا کہ that I have good relations with the inspector at Islamabad airport who was arrested in a case and the whole shift was terminated. ان سب کے خلاف ایف آئی آر ہوئی, ان سب کو جیل بھیج دیا گیا. میرے اگینسٹ کوئی چارج نہیں تھا اور بعد میں ان سب کو بحال بھی کر دیا گیا, ایون سب پروموٹ بھی کیے گئے.
میں نے ہر فورم پہ اپیل کی, ایون ڈی جی ایف آئی اے نے میری ریکمنڈیشن سیکرٹری انٹیریئر کو بھیجی ہوئی ہے کہ مجھے بحال کیا جائے, میں بے قصور ہوں. لیکن جن لوگوں کے وسائل تھے اور پولیٹیکل اپروچ تھی وہ سب بحال ہو گئے, اور میرا سیاسی تعلق اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں پچھلے 16 سالوں سے دھکے کھا رہا ہوں میرے ساتھ. اوکے, یہ 16 سال ویسے بڑا ٹائم ہے, لیکن ہم چیک کرتے ہیں اس کا, پلیز یہ رکھ لیں آگے. جی عاصم صاحب آپ سے رابطہ کیا جائے گا. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب فیصل صاحب. جی بات کیجیے گا وزیر اعظم عمران خان صاحب. میں ذوالفقار بات کر رہا ہوں جرمنی میونخ سے سر. جی تو پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی تھی جناب. جی سن رہا ہوں ذوالفقار صاحب. جناب مسٹر پرائم منسٹر صاحب, سب سے تو پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے آج کہ مجھے موقع مل رہا ہے آپ سے بات کرنے کا, کہ اپنے دل کی بات بتاؤں آپ کو. اور یہ جو آپ نے سر وہ کام شروع کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کی وہ امداد کر رہے ہیں, آپ ان کی بات سن رہے ہیں, جائز جو ایمبیسیوں میں ہو رہا ہے. اور پچھلے دنوں جو آپ نے سعودی عرب کے وہ پوری ایمبیسی کو سسپینڈ کیا ہے, میرے خیال میں سر لوگوں کی بہت دعائیں ہوگی آپ کے ساتھ سر. اور یہ بہت بڑا, اور سر میرا ایک کام ہے جی, میں عرصہ 13 سال سے یہاں پہ مقیم ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. فرینکفرٹ کونسلیٹ جنرل پاکستانی جو ہے وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں جی فواد انور بھٹی صاحب. صرف سر پرسنلی ذاتی بنیاد پہ میرا تعلق جیلم سے ہے سر. جلال پور شریف میرا گاؤں ہے, ووٹر بھی ہوں, سپورٹر بھی ہیں, یہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے جی. لیکن اس شخص نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. میری والدہ وہاں پہ بیمار ہے, نہ میں ٹریول کرنے کے قابل ہوں. جب بھی 3-4 دفعہ میں جا چکا ہوں. ڈاکٹر فیصل جو ایمبیسڈر ہیں ان کو سر 6 مئی 2020 کو میں نے ای میل بھی کی ہے. جی میں دیکھیں, میں پہلے تو یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فورن ایمبسیز ہیں اور جو ہماری ہمارا جو فورن آفس ہے, انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے جدھر تک ڈپلومیسی رہی ہے. انہوں نے کشمیر کوز کو انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا ہے. میں ایسے لگا کہ میں وہ اصل میں وہ لائیو نہیں جانا چاہیے تھا پروگرام, وہ صرف ہمیں تھوڑا سا اس کے ایکسیپٹ بھیجنے چاہیے تھے. تو ایسے لگا جیسے کہ میں سارا فورن آفس کوئی برا بلا کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, زبردست کام کر رہے ہیں وہ. 2 ایریاز ہیں جدھر میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایمبسیز ہیں, اور بھی اب ہم شاہ محمود کو میں نے کہا ہے کہ ان کے نیچے اب ایک پورٹل بنے گا, ایمبسیز کے اندر پورٹل بنے گا کہ جو سارے جو بھی لوگوں, اب تو ایک یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب سے کرونا آیا اور جو زوم شروع ہوا ہے تو ڈسٹنس تو ختم ہو گیا. اب ساری چیزیں اب زوم پہ اور آن لائن ہو سکتی ہیں. تو پہلے تو میں نے کہا ہر ایمبسیز آن لائن وہ چیزیں اپنا کمپلینٹس, تاکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں ان کو کانٹیکٹ کر سکیں. اس کے بعد میں نے شاہ محمود قریشی کے نیچے ایک پورا اسپیشل آفیسر ہوگا جو ساری کمپلینٹس ہوں گی, اگر وہ ایمبسی سالو نہیں کر رہی تو وہ ڈائریکٹلی ادھر آئے گی, اور یہ نمبر, یہ پورٹل ایڈورٹائز ہوگا. میرا اپنا بھی پورٹل ہے جو پرائم منسٹر کا ہے, جس کے اوپر کوئی بھی پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل پہ آ سکتا ہے. تو کسی کو بھی اب پرابلم ہوا اوورسیز پاکستانیز کو, وہ ڈائریکٹلی اپنی ادھر جو متعلقہ ایمبسی ہے ادھر بھی جا سکتے ہیں. شاہ محمود کا فورن آفس کے نیچے ان کے پاس ہوگا ایک پورٹل, ادھر بھی کمپلین کر سکتے ہیں. میرا جو سٹیزن پورٹل ہے ادھر بھی آ سکتے ہیں. ہم نے جو 2 جگہ اپنی ایمبسیز کو ٹھیک کرنا ہے, ایک کاؤنسلر سروسز جو ہمارے لوگ باہر ہیں, بہت بڑا ہمارا اثاثہ ہے, ہم ان کو صحیح معنی میں سروس کریں. اور دوسری چیز فورن انویسٹمنٹ, کہ جو باہر انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاکستانی انویسٹر ہیں, ان کو پوری طرح پاکستان کے ساتھ ہماری جو کامرس منسٹری ہے اور جو ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اب ہم لنک کریں گے, تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ ہو ہم اپنے ملک کے اندر اب ہم پاکستان کو اٹھا رہے ہیں, اللہ کا کرم ہے, صحیح راستے پہ لگ گیا ہے, تو انویسٹرز کے لیے بھی پھر ایمبسی سروس کریں گے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249900. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں راجہ محمد ہارون بات کر رہا ہوں, علی پور UC 20 اسلام آباد سے. جی ہارون صاحب, آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے. جی وزیر اعظم صاحب, آپ نے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو دیا ہے ماشاءاللہ غریب لوگوں کے لیے بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے.
لیکن اس میں شیڈول اتنا ٹف ہے اور اس طرح ہو رہا ہے کہ زمین نام کروائیں, انتقال پہلے کروائیں اور نقشہ لے کے آئیں, اتنا خواری کرتے ہیں وہ لوگ. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مشن کو, آپ کی سوچ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور چکر لگا لگا کے ہم لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. اور 60% ہمارا یہ رورل ایریا ہے اور صرف بینک والے اس کو چکر دے کے واپس کر دیتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے, اور دوسرا زکوٰۃ, رمضان شریف میں زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں مل سکی ہے یہاں اسلام آباد میں. چیک لیٹ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ان مستحق تک نہیں پہنچ سکی. چیک مل گئے لیکن زکوٰۃ انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد ملے گی, یہ عید سے پہلے ملنی چاہیے تھی. اور تیسرا صاف پانی کا مسئلہ ہے اسلام آباد میں. یہاں پہ ہم ٹینکر ڈلواتے ہیں اور ٹینکر کا پانی پیتے ہیں. یہ ٹھیک, 3 چیزیں. پہلے تو میں یہ پانی کا مسئلہ بتا دوں. پانی کا مسئلہ اصل میں ہمارے سارے بڑے شہروں میں آنے والا ہے. کراچی میں آ چکا ہے, لاہور میں اگر یہ جو نیا جو راوی سٹی ہے اگر یہ ہم نہیں بناتے تو لاہور میں بھی اب اسی طرح کا مسئلہ آنے والا ہے, اور چند سالوں میں جو کہ کراچی کے حالات ہے. اسلام آباد میں مسئلہ ہے. یہ پہلے سمجھ لیں یہ ہوا کیا ہے. ہمارے شہر اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ وہ ساری سیوریج سسٹم, ویسٹ ڈسپوزل, یہ جو پانی کا, یہ سارے شہروں کے اندر مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے اس کی ہم نے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اپنی قوم کو بھی کہ پہلے تو سارے شہروں کے ماسٹر پلان بن رہے ہیں. کوئی شہر بھی دنیا میں اگر پھیلتا جائے گا اس کے لیے آپ کیسے پانی بھی دیں گے, گند بھی اٹھائیں گے, نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا میں جب آبادی بڑھتی ہے تو دنیا اوپر جاتی ہے. ہم پھیلتے جا رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان کہ ہمارا آخر میں ہم نے اپنے لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کو کھانا پینا دینا ہے, اناج دینا ہے. اگر وہ ساری ہماری زمینیں میں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جائیں گی تو آخر میں تو آگے جا کے ہم کدھر سے لوگوں کو پورا ان کا فوڈ سیکیورٹی, کھانا پینا کیسے پورا کریں گے. لہٰذا ساروں کے ماسٹر پلانز بنائے ہیں. اب ہم نے پوری اجازت دے دی ہے شہروں کو اوپر جانے کے لیے, جتنا مرضی اوپر چلے جائیں, جس طرح ماڈرن سٹیز ہیں, دبئی دیکھ لیں اور جو بھی. تو اور پھر پانی کے علیحدہ بندوبست کر رہے ہیں. لاہور کا ہم یہ پورے براجز بنا رہے ہیں, راوی کے اوپر لیک بنا رہے ہیں تاکہ وہ واٹر لیول اوپر آئے. اسلام آباد میں ایک پورا بڑا پلان ہے پانی دور سے لانے کا, اس کے پورا ہم نے سینکشن کر دیا. اسلام آباد میں پانی آئے گا اوپر سے, کیونکہ اگر صرف گراؤنڈ واٹر ہی لاتے رہیں گے وہ تو نیچے جاتا جا رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ پانی کا آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے ہاؤسنگ کی بات کی, یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے, کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے گھر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جن کے پاس کبھی بھی اتنا کیش نہیں گھر خریدنے کے لیے. دنیا کے اندر یہ پھر سے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں, دنیا کے اندر جو کیسے لوگ اپنے گھر بناتے ہیں, لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے. تنخواہ دار جو تنخواہ دار ہوتے ہیں لوگ, ان کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا گھر بنانے کا. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں, بینکس پیسے دیتے ہیں, اور وہ جو اپنے تنخواہ سے کرایہ چلا جاتا ہے گھر کی قسطوں پہ, بینکوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے, تو بجائے کرایہ دینے کے وہ ان کا گھر بھی اپنا بن جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا. اس کے لیے پہلے ہمیں 2 سال لگے. ایک بڑا پرانا قانون عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا, فور کلوجر لا. وہ قانون جب تک پاس نہیں ہوا جو ہم نے کروایا, عدلیہ کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی. وہ قانون کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب پہلی دفعہ بینک پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو گھر کے لیے قرضے دینے کے لیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہندوستان میں 10% لوگ اپنے گھر بناتے ہیں بینک سے قرضے لے کے. امریکہ, یورپ میں 80% بناتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک 0.2% ہے. یہ تو پہلی دفعہ کوشش کر رہے ہیں. بینکوں کو بھی عادت نہیں ہے. ہم بینک مینیجر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو, بینک ہیڈز کو, کہ وہ کیسے ٹرین کریں اپنے سٹاف کو. کئی بینک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میزان بینک ہے, بینک آف پنجاب ہے, نیشنل بینک ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے بیچارے غریب لوگ جب آئیں تو مزدور آئیں ان کو کیسے قرضے دینے. یہ اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم امپروو کرتے رہیں گے. لیکن ہم اب ایک اور بھی خاص اب بینک ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں.
یہ شوکت ترین ابھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ وہ صرف اس کا کام ہی صرف ہو کہ گھروں کے لیے قرضے دینے کے لیے. تو یہ آپ فکر نہ کریں, اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آسانیاں ہوتی جائیں گی. جو لوگ اپنا گھر قسطوں پہ خریدنا چاہیں اور بینک سے قرضہ لینا چاہیں, یہ آسانیاں ہوتی جائیں گی. حکومت اس وقت 3% سود کے اوپر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ان کو قرضے دے رہی ہے, اور پھر پہلے لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی اوپر دے رہی ہے تاکہ ان کا قرضہ ان کا قرضوں کی قسط نہ زیادہ بڑھے. اور تو بینک بھی سستے قرضے دے رہے ہیں, حکومت بھی, اسٹیٹ بینک مدد کر رہی ہے اس میں, اسٹیٹ بینک بھی, تاکہ قرضہ یہ سود زیادہ نہ ہو. حکومت اس کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی بھی دے رہی ہے. اور انشاءاللہ اور جو گھر بنانے والی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ بھی زیادہ تک شرکت کریں اس میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249000. السلام علیکم. السلام جی, میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی السلام علیکم. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے گا. جی السلام علیکم سر. ہاں جی سر, میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. پہلے تو میں نے آپ سے شکریہ ادا کرنا تھا کہ جو امیزون والا کام ہوا ہے وہ ہمارے لوگوں کو آئیڈیا لے کے کتنی بڑی چیز ہوئی ہے لوگوں کے لیے, تو اس کے لیے آپ کو تھینک یو ادا کرنا تھا. تو دوسرا میں نے بات یہ کرنی تھی کہ بے شک ہمیں یہ فیسلٹی تو مل گئی ہے امیزون کی, لیکن ان کا کرائٹیریا اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اگر ہمارے جو سیلرز ہیں انہوں نے ان کا کرائٹیریا مل نہ کیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے, اور خدا نہ خاصہ آگے جا کے کوئی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں کیا تھا؟ ہاں یہ ابھی یہ میں آپ کو عرض کروں, یہ اللہ نے بڑی ہماری کامرس منسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی. یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو امیزون اب پاکستان میں آپریٹ کرے گا. اس سے اتنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرنا. یہ تو ہم یعنی اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے, اور ہمارا نوجوان آبادی ہے, اور ہمارے موقع مل جائے گا کہ کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے وہ امیزون کے تھرو. تو یہ تو لیکن ابھی شروعات ہے. ابھی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہم بھی, حکومت بھی مدد کرے گی کہ کیسے ہم آپ کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی یہ امیزون کا پورا طرح فائدہ اٹھائیں. تو امیزون پاکستان میں آ رہا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. جیسے ہی آئے گا تو اس میں مزید آسانیاں آپ کے لیے پیدا کی جائیں گی, کوالٹی کنٹرول کیا جائے گا, اور ایکسپورٹ کے حوالے سے جو پارسل وغیرہ ہیں ان کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم فیصل بھائی. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ پرائم منسٹر صاحب کو میرا سلام. میں ان سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ کورونا کے اوپر جو ٹائمنگ تھی, آپ کے رستو صاحب نے جو ہے تو ٹائمنگ کم کی تھی, تو اس کی وجہ سے بازاروں میں بہت زیادہ رش بڑھ گیا تھا, تو جس کی وجہ سے کورونا کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. اور نمبر 2, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ویکسین سینٹر ہے وہاں اتنا سلو پروسیجر ہے کہ 3-3, 4-4 گھنٹے وہاں باری نہیں آتی ہے. اور نمبر 3, میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمرے سے جب واپس آئے ہیں, تازہ عمرہ کر کے آئے, اور آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے منشیروں اور وزیروں سے آپ مطمئن ہیں. اچھا, پہلے تو میں یہ بات ہماری اندر کافی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم اب کیا کریں کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جمع نہ ہوں تو تاکہ کم ہم شاپنگ آورز کم کر دیں. دوسری طرف یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب آپ کم کرتے ہیں تو وہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, تو وہ اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو جمع نہ کریں ہم. یہ ہے, اس کے اوپر بڑی ڈبیٹ ہوئی ہے آپس میں, اور ہماری NCOC جس نے ابھی تک بڑا زبردست کام کیا ہے, تو وہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہر روز صبح اسی چیز کے اوپر پوری گفتگو کرتے ہیں. یہ سوچ لیں گے اس چیز کے اوپر آگے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت یہ جو ہمارا یہ جو عید کی چھٹیاں, اگر ہم اس کے اوپر احتیاط کر لیں, میں پھر سے کہتا ہوں احتیاط کر لیں, یہ اتنا ہمیں فائدہ ہوگا. کیونکہ جو آگے ہمیں مشکل کام کرنے پڑیں گے, جس میں مطلب ایریاز کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا یا ریسٹرکشنز لگانی پڑیں گی, جس سے میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ غریب آدمی متاثر ہوتا ہے, کمزور آدمی, چھابڑی والے, وہ جو بیچارے محنت کش ہیں.
ہماری طرح کے لوگوں کو کیا فرق پڑے گا اگر آپ لاک ڈاؤن بھی کر دیں گے؟ ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. تنخواہ یہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں ان کو بھی نہیں فرق پڑتا. لیکن وہ جو ہر روز پیسے کما کے اپنے گھر میں پیسہ لے کے جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے, وہ پس جاتا ہے. میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں 22 کروڑ لوگ ہندوستان کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں جب سے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا. اور اس لیے وہ اب نریندر مودی ڈر ہے لاک ڈاؤن لگاتے ہوئے, حالانکہ وہاں اب تباہی مچی ہوئی ہے. اس کو ڈر یہ لگ گیا کہ اگر میں پھر سے لاک ڈاؤن لگایا, حالانکہ کئی شہروں میں لگ گیا ہندوستان میں, کیونکہ وہاں جس طرح حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, آپ اب جب تصویریں دیکھیں تو بڑے ہمیں تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن لگایا اس طرح تو یہ جو سارا نچلا طبقہ ہے, جو انفارمل لیبر ہے, یہ تو تباہ ہو جائے گا. تو امیر ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا برا حال ہے, جو امیر ملک میں بھی ہیں, تو یہاں ہمارا تو بہت برا ہے. اس لیے میں آپ سے بار بار تاکید کرتا ہوں کہ پوری طرح احتیاط کریں. یہ سمپل چیز ہے, یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے نا. ہر جگہ بس یہی لگا کے پھر اسی سے نیچے آ جاتا ہے. اچھا دوسری بات آپ نے کی وزیروں, ہاں اچھا ویکسین کا میں آپ کو بتا, دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں, دعا کریں ہم کام. ساری دنیا میں ویکسین کی کمی ہو گئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچر کی جائے ویکسین. اس کے اندر ہماری بات چیت چل رہی ہے اور انشاءاللہ خوشخبری دیں گے آپ کو. اور ایک اور چیز انہوں نے پوچھی تھی کہ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آپ اپنے وزراء کی کارکردگی سے خوش ہیں؟ دیکھیں یہ ایسے ہے کہ 11 کھلاڑی ہیں میری ٹیم میں. ہر کوئی تو سپر سٹار نہیں ہوتا, کوئی اچھا کرتا ہے, کوئی برا کرتا ہے. جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں. جو اچھا کرتے سٹارز ہوتے ہیں تو وہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں. ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی. یہ آپ اس کا جواب ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. 051. جی کون سا بات کریں؟ جی میں محمد ایاز بات کر رہا ہوں. جی ایاز راول پنڈی سے. جی سوال پوچھیے گا. جی سر میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں, اور بچپن سے خان صاحب کو جانا, کرکٹ کھیلتے جانا, میرا بچپن اسی میں گزرا ہے کہ خان صاحب کو کرکٹ کھیلتے دیکھیے. میں بہت بڑا ان کا فین ہوں, تو مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے, بس یہ ہے کہ 5 منٹ کی جانا ملاقات درکار ہے. جی ملاقات آپ پلیز ایم ایس صاحب پلیز ان کو آرگنائز کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 0519224900 پر کون ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں فیصلہ ماسٹر بات کر رہا ہوں گریس سے. جی 12 سال سے گریس میں مقیم ہوں. میں منڈی باولدین کا رہنے والا ہوں. گوجرا منڈی باولدین میں میری ایک دکان ہے جو 2013 میں خریدی تھی. 3 مرلے کی دکان ہے, جس کے ایک مرلے کے اوپر ڈی ایس پی راجہ فخر محمود ملک وال میں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, قبضہ کرایا ہے. اور پچھلے 10 مہینے سے پی ایم ڈی یو کے اوپر میں نے بہت زیادہ دفعہ اپلیکیشنیں دی ہیں, لیکن کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیا آپ کا. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری انکوائری کریں گے. میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارا ملک کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب سے پاکستان بنا, جب سے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشنسٹ تھے, سب سے بڑے وہ قانون کے اوپر چلنے والے تھے, بدقسمتی سے اس کے بعد ہم قانون کی بالادستی سے ہٹ کے تو طاقت کی حکمرانی کی طرف چلے گئے. اور یہ ایک بڑا مسئلہ, یہ جو قبضہ گروپ بھی ہیں, یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کبھی بھی طاقتور کے اوپر تو نہیں ہاتھ ڈالتے. یہ بیچارے وہ کمزوروں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں. تو ان کے اوپر تو میں نے پوری جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. میں نے ایک اپنا میرا جو پورٹل ہے پرائم منسٹر کا, اس کے اوپر آپ لکھا کریں. اگر آپ نے اس کے اوپر, اس کا نمبر سب کے پاس ہے, آپ اگر اس پورٹل کے اوپر یہ لکھ دیں, بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد نیچے بھی آپ چلائیں یہ نمبر. اگر آپ کی کسی کی بھی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوا اور خاص طور پہ کسی طاقتور نے کیا ہوا ہے, کسی قبضہ گروپ نے, پلیز اس کے اوپر لکھیں. میرا کام ہے پھر اس کے اوپر فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا. میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کو حیرت ہوگی, یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ہم نے تو جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے نا یہ قبضہ گروپ کے اوپر.
تو بڑے بڑے ہم نے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے. کوئی پرانے وزیر تھے, کوئی ایم پیز تھے, کوئی ایم این ایز تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ہم نے کتنی ابھی تک زمین ان قبضہ گروپوں کے ہاتھ سے چھڑوائی ہے. انہوں نے سرکاری زمین اربوں اربوں روپے کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاور میں رہ کے انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی تھیں. تو اب تک میں آپ کو پوری فگر دوں گا, میں نے یہاں لکھی بھی ہوئی ہیں کہ ہم نے جب سے ہماری پاور میں آئے ہیں, ہم نے اب تک کتنے لوگوں سے کتنی کی زمینیں چھڑوائی ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر ہے آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 05192249000. آپ اس کرتے رہے, میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے اربوں روپے کی زمین قبضے سے چھڑوائی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس میں جو پرانے وزیر اور ایم این ایز تھے, ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی کسی کے اوپر غلط انتقامی کارروائی کی ہوئی, آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. عدالتیں پاکستان میں آزاد ہیں, اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے نہیں جائے گا, کیونکہ ہم نے سارے لینڈ ریکارڈز کے یہ قبضے چھڑوائے ہیں. یہ تو طاقتور ہیں. اور اس میں ایک ایم این اے جس نے اربوں روپے کی زمین قبضہ کی ہوئی تھی, جو نون لیگ کی جو سینئر مریم نواز ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی, اور ان کے ساتھ کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے. کیوں نہیں آپ جا کے عدالت میں پیش کرتے, کیوں آپ لینڈ ریکارڈز نہیں پیش کرتے؟ میں ایک منٹ یہ بھی آپ کو دکھا دوں ابھی تک کتنے ہیں. ابھی تک جی ہم نے 21,000 ایکڑ زمین خارج کروائی ہے جو کہ قبضے ہوئے تھے. 21,000 ایکڑ زمین, اس کی جو ویلیو ہے, جو اس کی قیمت ہے 27 ارب روپے کی زمین ہے جو ہم نے چھڑوائی ہے ابھی تک. جی آگے. جی پرائم منسٹر صاحب, انہوں نے ایک اور التجا کی تھی گریس سے جو ہمارے کالر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جو پورٹل ہے پی ایم ڈی یو جو ہے اس پر 2 دفعہ یہ کر چکے ہیں شکایت, لیکن وہ ادھر ایڈریس نہیں ہو رہی ہے, انہیں کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. اگر وہ آپ بھیج دیں جو جدھر آپ نے ان کو بھیجا, وہ ہمیں ذرا کس طرح بھجوائیں گے آپ ہمیں؟ آپ اپنا کال, اپنا نمبر دے دیں, ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے. آپ کی وہ جو آپ نے پورٹل پہ بھجوائی ہے وہ ہم ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی آپ کی. وزیر اعظم آفس آپ سے رابطہ کرے گا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فیصل بھائی. جی کون صاحب؟ سر عثمان افضل اٹلی سے بات کر رہا ہوں. جی عثمان بھائی کیا سوال ہے؟ جی پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے گا, آپ کا سوال. جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب. ہلو. جی آ رہی ہے آواز. پرائم منسٹر صاحب, میں 2012 سے اٹلی میں موجود ہوں, ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں, تو میں بہت تکلیف میں ہوں. جو میرے چاچو نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا, ہم کرائے کے گھر میں رہے, انہوں نے گھر سے مار پیٹ کے میرے ماں باپ کو نکال دیا ہے. کل انہوں نے قبضہ کر لیا ہماری زمین کے اوپر, پولیس والے نال ساتھ ملے ہوئے ہیں, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, کہیں نہیں سنوائی. جو میں پیسہ کما رہا ہوں عدالتوں میں جا رہا ہے, پولیس والے لے لیں, ساتھ والے چودھری لے رہے ہیں. اچھا, میں ایک اس وقت ہم نے جو اصلاحات کی ہیں, یہ بڑا مسئلہ پاکستان میں کہ جب زمین کا کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے بچے ہی, اگر میں کیس کروں گا تو بچوں کے ٹائم میں شاید وہ کیس کا حل ہو جائے, یعنی 30-40 سال کیس پڑے رہتے ہیں. ہم نے ایک سول پروسیجر کوڈ کے اندر اصلاحات کی ہیں. آج پختونخوا کے اندر وہ چل رہی ہیں, آج اسلام آباد میں وہ اصلاحات ہے کہ وہ کیس زمین کا بھی ہو تو وہ 1 سال کے اندر حل ہوگا. صرف اس وقت پنجاب میں کسی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے. ہم نے پنجاب کی اسمبلی نے بھی اس کو پاس کیا ہوا ہے. یہ میں چیک کروں گا کدھر پھنسا ہوا ہے. میرے خیال میں عدالت نے کوئی آبجیکشن لگایا ہوا ہے اس کے اوپر. دیکھیں, یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ایک تو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ریفارم کرنے کے لیے, لیکن جو سول پروسیجر کوڈ ہے جس پہ یہ زمینوں کے کیسز ہیں اس کے اوپر ہم اصلاحات کر چکے ہیں, لیکن ابھی تک جو پنجاب کے اندر یہ نہیں ہوئی. اور یہ پلیز ہم چیک کرنا, آپ نے بتانا ہے کہ پنجاب میں کس وجہ سے رکی ہوئی ہے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے 1 سال میں مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن آپ کا جو کیس ہے, آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ بات میں نے نوٹ کر لیا آپ کا نمبر, ہم آپ سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم قانون کے طریقے سے کیسے آپ کا چھڑوا سکتے ہیں. جی آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے. بہت سی لوگ کی کال نہیں مل پا رہی ہوگی کہ بہت زیادہ لوگ اس وقت کال کر رہے ہیں,
اور ملٹیپل لائنز بھی موجود ہیں، آپ ضرور کوشش کیجئے اور آپ کی کال انشاءاللہ مل جائے گی۔ اب اس وقت ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پھر وہی کرونا۔ کے برابر اس کا
बढ़ा दें तो अब ये प्रोग्राम 3 बजे ख़त्म नहीं होगा, उससे थोड़ा सा आगे भी जाएगा, क्योंकि बहुत सी कॉल्स आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, फैसल बात कर रहा हूँ बलुचिस्तान डिस्ट्रिक्ट पंजगुर से। जी बात कीजिएगा जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी सुन रहा हूँ जी। सर मैं पंजगुर से बात कर रहा हूँ। मैं 3 इश्यूज पे सर डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो रोजगार का, दूसरा अमन अमान का, और तीसरा तालीम के ऊपर थोड़ा सा ना। जी तो रोजगार का सर, इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा बॉर्डरी इलाका है, यहाँ तकरीबन 90% जो है लोगों का जो वाबस्ता है बॉर्डर के साथ, और इसको थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक किया जाए तो बेहतर है। जी मैं पहले इसका जवाब दे दूं। ये बहुत बड़ा सारा वक्त हम इसी के ऊपर लगे हुए हैं कि कैसे वहाँ, बल्कि सिर्फ बलूचिस्तान का इलाका नहीं बल्कि जो पुराना कबायली इलाका था उसका वो जो सारा इलाका, वहाँ कोई बॉर्डर नहीं था, तो वहाँ ज़्यादातर लोग जिसको जो तजारत जिसको कहते थे वो स्मगलिंग थी। वहाँ से चीज़ें यहाँ ले आए, टैप ड्यूटी फ्री होती थी वो। तो वो जब से हमने वहाँ बॉर्डर बनाया है वहाँ प्रॉब्लम आ गया, हमने वो बाड़ लगा दी है अब ताकि ये स्मगलिंग रोकें, क्योंकि स्मगलिंग से हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही थी। पाकिस्तान में अब पहली दफ़ा बड़ी देर के बाद हमारी अपनी इंडस्ट्री उठ रही है जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी ग्रोथ है। इसका मतलब कि पाकिस्तान में रोज़गार मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मसला ये है कि जो लोग इतनी देर से कई सदियों से वहाँ लगे हुए थे तजारत करने, जिसको वो तजारत करते थे, वो अब उनके लिए मौके कम हो गए। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हम इसके ऊपर बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं बॉर्डर मार्केट्स पर आने के लिए। बॉर्डर मार्केट्स का मतलब ये है कि अब उनके लिए फिर भी फ़ायदा होगा, दोनों तरफ ईरान और पाकिस्तान की तरफ भी मार्केट बन जाएगी और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ भी बन जाएगी। इसका मकसद ये हो गया कि वो लोग बजाय स्मगलिंग करने के अब वो तजारत कर सकेंगे, उनको फिर भी फ़ायदा होगा। इसके ऊपर पूरा काम हो रहा है, बल्कि चंद महीने में ये सारी बॉर्डर मार्केट्स खुल जाएंगी। मसला सिर्फ हमें एक है कि जो ईरान से पेट्रोल स्मगल होता है, अब वो जो ईरान का पेट्रोल है वो यानी उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं हमें 180 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान है, क्योंकि वो ड्यूटी के बगैर आता है। और वही पेट्रोल के ऊपर अगर हम ड्यूटी लगा दें तो उससे हमें 180 अरब रुपया फ़ायदा हो सकता है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो बलूचिस्तान में तो अभी भी ईरान का पेट्रोल आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ सबको कई बॉर्डर एरियाज़ पे PSO पेट्रोल नहीं दे सकता। लेकिन बलूचिस्तान के बाहर अब हमने रोक दिया है ईरान का पेट्रोल आना, क्योंकि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उसका। लेकिन जो बॉर्डर मार्केट्स हैं, इंशाल्लाह हम वो जो लोग बेरोज़गार होंगे उनके लिए इंशाल्लाह बॉर्डर मार्केट्स के ऊपर हम अब वही उनको रोज़गार देंगे। जी वज़ीर साहब, सोशल मीडिया पे भी कुछ सवालात आए हैं। एक सवाल है कि कराची ने आपको भरपूर वोट दिए इलेक्शन में, प्रोजेक्ट्स की बात होती है, प्लानिंग होती है, लेकिन कराची पर आपका फोकस नहीं। हमें सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर आपने छोड़ दिया है। महंगाई का बुरा हाल है, हमारा घर नहीं चल रहा, खुदारा कुछ कीजिए। देखें 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ क्या कि जो 57% जो भी पाकिस्तान हम पैसा इकट्ठा करते हैं 57% सीधा सूबों के चला जाता है। और अब सूबों के पीछे 18th अमेंडमेंट के बाद उनके पास सारे इख्तियारात चले गए। अब मसलन गंदम है जो अब फूड सिक्योरिटी तो है हमारे पास, लेकिन क्या वो किस टाइम पे गंदम रिलीज़ करेंगे, उसकी कीमत क्या होगी, वो सूबों के पास चला गया। अब पंजाब के अंदर जो जिस रेट पे गंदम बिक रही थी और जो सिंध में बिक रही थी उसमें 400 रुपए का फ़र्क था। अब 400 रुपए हम सिंध को कहते रहे कि आप अपनी गंदम रिलीज़ करें, क्योंकि जब वो जो सिंध और जो पंजाब है उन दोनों के पास सरप्लस गंदम है। बाकी बलूचिस्तान और KP के पास और नॉर्दर्न एरियाज़ में उनके पास उनको इंपोर्ट करनी पड़ती है पंजाब और सिंध से। अब जब पंजाब के अंदर तो उन्होंने रिलीज़ करनी शुरू कर दी तो उनकी गंदम की प्राइस 850 पे रुक गई। सिंध के अंदर वो रिलीज़ ना करें, हम कहते रहे फेडरल गवर्नमेंट, वहाँ कीमत चलेगी 1200 1250 पे।
تو 400 روپے کا فرق پڑ گیا صوبوں کے بیچ میں. پنجاب کی گورنمنٹ سندھ میں جانی چاہیے. اس طرح نہیں چل سکتا. اگر ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے قیمتیں نیچے رکھنے کی, تو پھر ہمارے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے کہ کب کس صوبے نے گندم ریلیز کرنی ہے تاکہ قیمت نیچے رہے. پھر ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑی. اب دوسری چیز یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر ہم نے لاوارث چھوڑ دیا, ہمارے پاس 18th امینڈمنٹ کے پاس ہم اور کیا کریں. ہم نے ایک سندھ پیکج تیار کیا ہوا ہے, کراچی کا پیکج تیار کیا ہوا ہے. ابھی میں نے جا کے سکھر میں سندھ کا پیکج اناؤنس کیا ہے, اور اس کے باوجود کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے چکی ہے صوبوں کو, اس کے باوجود اضافی یہ پیسہ جا رہا ہے. اور کراچی کے اندر بھی سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ایک کراچی پیکج آ رہا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی جی وعلیکم السلام. کون میں سا لاہور سے سید واصف علی زیدی بات کر رہا ہوں. میرا وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے. جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا شروع دن سے موقف رہا ہے کہ آپ کرپٹ حکمرانوں اور غلط کسی سے پیسہ بنانے والے طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے اور اس کی گرفت میں لائیں گے. آپ نے بارہا کہا میں کسی بھی صورت میں انہیں NRO نہیں دوں گا. میں مانتا ہوں جناب کہ آپ نے کافی حد تک اپنے اس مشن کے مطابق کام بھی کیا ہے, لیکن جناب آپ پچھلے 5-6 مہینوں سے آپ ہمیں شوگر مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں, اور خاص طور پر اپنے دوست جہانگیر ترین سے نہ صرف آپ نے ملاقات کی بلکہ انہیں NRO بھی دے دیا. اور لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے اور ان سے خفیہ ملاقاتیں نہ کرتے تو آپ کا بجٹ ہی پاس نہیں ہونا تھا. میرا جی یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ NRO میں نے ہمیشہ کہا تھا میں نہیں دوں گا. میں پہلے اس کے اوپر واضح ہو جاؤں. پھر سے میں نے شروع میں بات کی تھی, میں پھر سے کرتا ہوں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے بڑا ڈاکو, ایک ہوتا ہے چھوٹا چور. چھوٹا چور جو ہوتا ہے نا, وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں, کسی کی چیز چوری کر لی, کسی کا موبائل فون چوری کر لیا, کسی غائب ہے, کسی کا موٹر سائیکل چوری کر لیا. لوگ تنگ ہوتے ہیں, لیکن اس سے قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی. قوم تباہ ہوتی ہے جب ایک بڑا ڈاکو جو ملک کا سربراہ, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, جب ہم چوری کرتے ہیں ہم قوم کو تباہ کر دیتے ہیں, مقروض کر دیتے ہیں. اب آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. شہباز شریف, اس کا جو کیس چل رہا ہے, یہ جو باہر جانے کی کوشش, بھاگنے کی, جانے کی نہیں, بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے, 7 ارب روپے کا یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے, 700 ارب روپے کا. یہ صرف ایک کیس ہے. اس کے علاوہ اور کیسز ہیں ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی. یہ صرف جو پیسہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں, جب انہوں ان ایک بیوی کو گھر لینا پڑے تو وہ پیسہ آ جاتا ہے, وہ بیٹے نے نتھیا گلی میں یا ڈونگا گلی میں گھر بنانا ہے تو پھر وہ TT آ جاتی ہے, گاڑی لینی ہو تو, باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. تو یہ سوچیں کہ اگر 7 ارب روپیہ صرف ایک, یہ جو ہم نے پکڑا ہے, یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جو باقی ان کے پاس, جو شریف و نواز شریف کے پاس, جو ان کے بیٹے اربوں روپے کے وہاں گھروں میں رہ رہے ہیں, وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ یہاں کا پیسہ چوری ہو کے گیا. اب آپ سارے پاکستان کے جیل کے قیدیوں کو اکٹھا کر لیں جنہوں نے چوری کی ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں 70,000 جتنے بھی جو چوری پہ گئے ہوئے ہیں, ان کی سب کی چوری کر دیں, وہ بھی 7 ارب روپیہ نہیں بنتا. تو اس لیے جو بڑی کرپشن ہوتی ہے, جو حکمران کرتے ہیں, یہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جنرل مشرف نے جو 2 NRO دیے تھے زرداری کو اور نواز شریف کو, 10 یعنی آپ سب سے سنیں کہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا 10 سال میں قرضہ گیا. اس نے تباہی کیا ملک کو. آج جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کے اوپر اور سود دینے پہ اور قسطیں, اس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. تو میں نے نہ تب کبھی آپ کو شروع میں بھی کہا, نہ میں آج, میں کبھی کسی کو NRO نہیں دوں گا. وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے ووٹر یا مجھے ووٹ نہیں پڑے گی, مجھے خوف خدا ہے. اللہ کو میں جواب دے ہوں. میں یہ اگر کس منہ سے ہم یا لوگ بیچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں, یہ میں کبھی نہیں کروں گا. اب آگئی بات جہانگیر ترین کی. جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے. میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی.
جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے، جو 25 سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے، جہاد کی ہے، کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی. کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا، کوئی انتقامی کارروائی کی، ایک جگہ مجھے بتا دیں. تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر تھی اس سے میں کیسے کروں گا؟ تو اس ناانصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے لوگوں سے عوام کو تکلیف پہنچا کے، غریب لوگ چینی کھاتا، اس کے لیے چینی سب کچھ ہے، ان کو نقصان پہنچایا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو NRO نہیں ملنے لگا. اور میں آپ کو سامنے ایک چیز میں نے دیکھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں. اس ملک میں کرتے کیا رہے ہیں؟ جو طاقتور ہے وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں. اب سارا جو ملک کا ٹاپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور، وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں، سب کی شوگر ملز ہیں. اب وہ شوگر، آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے. اگر 20 اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا. لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے، اب یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے. 5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے، انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 22 ارب روپیہ. اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے؟ 12 ارب روپیہ. تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا ہے. اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے؟ 29 ارب روپیہ. یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتور ہیں، یہ کیونکہ یہ طاقتور ہیں، ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں، ان کے شریفوں کی بھی شوگر ملز ہیں اور وہ زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں، نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں. چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں. چینی بن جاتی ہے 3 مہینے میں، گنا جاتا ہے شوگر مل میں، چینی بن گئی. لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے. اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز، یہ میرا وعدہ آپ سے، سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی، لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی. جی آگے بڑھتے ہیں. پچھلی بار ایک اور ہمارے ساتھ کالر آئے تھے، صدیق صاحب سرائے عالمگیر سے. انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تھا، اس کا کیا حل ہوا ہے؟ ایک ویڈیو پیکیج ہے، مختصر سا وہ دیکھیں گے. میں میجر صدیق نے کہا ہے کہ میرا بیٹا جو بلوچستان میں ایک بڑے آپریشن میں 14 سال پہلے شہید ہوا، اس کی یاد میں ایک اسپتال بنایا جائے جو آج تک نہیں بنا. ایم ایس صاحب آپ ذرا پلیز اس کے اوپر چیک کر لیں. اس کال کے اوپر مجھے ایک بڑا اچھا ریسپانس ملا اور انہوں نے امید دلائی، جس سے میں بہت متاثر ہوا. میرے جو پہلے جذبات تھے وہ اور تھے، اور ان کی کال سننے کے بعد میں بہت مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ اس علاقے کو ایک اچھا اسپتال ملے گا اور میرا بیٹا میجر پرویز اس کی یادگار کے طور پر ایک اچھی اسٹیبلشمنٹ وہاں بن جائے گی. جی وزیر اعظم صاحب، ایک سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہمارا برا حال ہے، کچن نہیں چل پا رہا. اکانومی کے کیا حالات ہیں، ذرا ہمیں بتائیے، اور کب تک یہ مہنگائی ختم ہوگی؟ دیکھیں، ایک مہنگائی کا تو ایک میں نے بتا دیا نا کہ یہ جب طاقتور اکٹھے ہو جاتے ہیں، کارٹیلز یا منوپلی بنا لیتے ہیں، جس طرح شوگر ملز ایسوسی ایشن اکٹھی ہو کے خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. یعنی چینی ایک اسینشل آئٹم ہے، یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب تک یہ پہلی دفعہ اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور چینی کی قیمت نیچے آئی ہے، نہیں تو وہ وہی فیصلہ کرتے تھے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے سے بار بار، اور یہ ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ چیز، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کو میں نے صرف 2 وجہ سے لے کے آیا ہوں. ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں، انفلیشن کو روکیں، قیمتیں روکیں، اور دوسرا کہ گروتھ ریٹ بڑھائیں، یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. اس 2 وجہ سے میں شوکت ترین کو لے کے آیا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا گرافز دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سارا وقت مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ ہے مہنگائی.
پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا، کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس گراف کے اوپر آپ بڑا غور سے دیکھیں۔ یہ گراف کے اندر یہ پاکستان ہے اور یہ پھر ہندوستان ہے۔ یہاں پاکستان میں سب سے سستا ہندوستان کے مقابلے میں انڈونیشیا، سری لنکا، ترکی، امریکہ، بھوٹان، بنگلہ دیش، چائنا، ہندوستان، یہ سب سے زیادہ سستا آج پٹرول پاکستان کے اندر بک رہا ہے۔ ہم اس کے اوپر آرام سے تھوڑی ایکسائز لگا کے، لیوی لگا کے پیسہ بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پیسے کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہم نے صرف اس کو سب سے نیچے اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بوجھ اور نہیں ڈال سکتے ہم، اور ہم احساس ہے کہ جب آپ یہ بڑھاتے ہیں تو ساری مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ یہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے سب سے کم پٹرول رکھا ہے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے۔ جو پرابلم آ رہا ہے میں ذرا بھی آپ کو بتا بھی دوں، اس وقت دنیا کے اندر کموڈٹی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں۔ میں اب آپ کو ذرا یہ ورلڈ بینک کی سروے ہے، اس کے اندر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اب ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ جو انرجی ہے، بجلی، گیس وغیرہ، وہ 64% اوپر گئی ہے دنیا میں۔ نان انرجی 30% اوپر گئی ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں 29.4% اوپر دنیا میں گئی ہیں۔ میٹلز یعنی سریا وغیرہ جو چیزیں استعمال 41% دنیا میں اوپر گئی ہے۔ کروڈ آئل 84% اوپر گیا کیونکہ ایک بار نیچے آ کے پھر اوپر گیا۔ کاٹن دنیا میں 44% اوپر گئی ہے۔ پام آئل، یہ جو ہم سب جو گھی مہنگا ہے جو لوگ شور مچاتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر گھی امپورٹ کرتے ہیں، پام آئل 54.8% اوپر گیا دنیا میں۔ سویابین آئل 36.6% اوپر گئی ہے۔ چینی دنیا میں 14%، 5% اوپر گئی ہے۔ تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بدقسمتی سے یہ جب سے کووڈ آئی ہے، جو کرونا کی وجہ سے سپلائز افیکٹ، دنیا میں اس کا امپیکٹ گیا ہے۔ میں صرف ایک بلومبرگ کی یہ انٹرنیشنل چیز ہے، یہ ایگریکلچر کا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ فوڈ انفلیشن دنیا میں اور پاکستان میں کدھر گئی ہے۔ یہ میں دو ہیں، یہ اوپر ہے پاکستان کی لائن اور یہ نیچے ہے یہ دنیا کے اندر۔ یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، پاکستان پھر بھی ہم اس کو اس طرح نیچے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی یہ ذرا قیمتیں دیکھیں کہ یہ کس طرف اوپر جا رہی ہیں۔ میں پہلے تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی دنیا میں کوئی جزیرہ نہیں ہے، ہم جو دنیا میں ہوتا ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے ہمیں۔ لیکن میں آپ کو اب جو چیز جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ دوسری چیز جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں وہ ہے بجلی۔ جب بجلی اوپر جاتی ہے تو دنیا میں قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ پاکستان میں ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے بجلی کی وجہ سے۔ تو میں صرف آپ کو بجلی کا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ وہ میرا گراف کدھر ہے، وہ بجلی والا جو تھا۔ اچھا جی، یہ ذرا دیکھ لیں، اسکرین پہ بھی آ جائے گا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں بجلی کا مسئلہ کیا ہے۔ بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے، وہ سارے کانٹریکٹ ہمارے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کے سائن ہوئے۔ ہمارے جو آئی پی پیز کے کانٹریکٹس تھے وہ کوئی 30 سال پرانے کانٹریکٹس ہیں، وہ سائن کیے گئے۔ گیس کا کانٹریکٹ جو سائن کیا گیا تھا قطر سے، وہ ہمارے آنے سے پہلے کا سائن کیا گیا تھا۔ اور جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ۔ کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کیا ہے ایک بجلی گھر سے کہ آپ بجلی بنائیں، جتنی بھی آپ بجلی بنائیں گے گورنمنٹ خریدے گی، اور اگر گورنمنٹ اس کو استعمال کرے یا نہ کرے ہم آپ کو پیسے پورے دیں گے۔ یہ ہے کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ۔ یہ بڑا ضروری آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے سے اس وقت ہوا کیا۔ جب نون لیگ کی حکومت آئی تو جو کیپیسٹی پیمنٹس تھی وہ تھی 180 ارب روپیہ۔ یہ ذرا نوٹ کر لیں یہ ساری فگرز۔ ان کے جب 2013 میں 180 ارب روپیہ تھا، جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں تو وہ پہنچ گئی 484 ارب روپے پہ۔ آج وہ پیمنٹ کھڑی ہے 900 ارب روپے پہ۔
اور 2023 میں یہ کیپیسٹی پیمنٹ چلی جائے گی 1455 ارب روپے پہ. 1455 ارب روپے کا مطلب یہ کہ اگر ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں ہمیں یہ پیسہ دینا پڑے گا. اب یہ ہم نے کانٹریکٹ نہیں سائن کیے, یہ ہمارے اوپر یہ پورا بوجھ پڑا ہوا ہے جو پچھلے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں. ہماری مشکل کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم اب کس طرح, اور انہوں نے بجلی کی اتنی جو بجلی یہ بنے گی وہ اتنی زیادہ بنا دی ہے کہ پاکستان کے پاس ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اتنی بجلی کی, ہم وہ اتنی بجلی استعمال ہی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ گرمیوں میں اور سردیوں میں پاکستان میں بجلی کے اندر 3 گنا زیادہ فرق پڑتا ہے. گرمیوں میں اگر ہم بجلی استعمال کرتے ہیں کیونکہ زیادہ استعمال 24,000 میگا واٹ, تو سردیوں کے اندر وہ پہنچ جاتی ہے 9,000 میگا واٹ پہ, لیکن پیسے ہمیں پھر بھی پورے دینے پڑتے ہیں. تو پہلے یہ آپ مسئلہ سمجھ جائیں تاکہ جب وہ بجلی مہنگی ہوتے ہیں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. یہ کانٹریکٹ ہم نے نہیں سائن کیے, لیکن ہم نے کیا جب سے آئے ہم کوشش کی. ہم نے پہلے تو آئی پی پیز کے ساتھ بات کی جو پرانے یعنی جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ہم نے ری نیگوشیٹ کیے ان سے باتیں, اور مجھے بڑا اپنی ٹیم کے اوپر فخر ہے کیونکہ جب آپ یہ کانٹریکٹ سائن کر لیں تو اس کے بعد آپ ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹرائیبیونلز میں چلے جاتے ہیں اس کے اوپر, اور اس کے اوپر آپ کو پھر آپ کو فائن ہوتا ہے جس طرح ریکو ڈیک کے اندر, کیونکہ ہم نے وہ کیا نہیں, وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس پہ چلے گئے اور ادھر پھر ہمیں فائنز ہوئے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بجلی میں کیا. ہم نے جو آئی پی پی کے کانٹریکٹس تھے اس میں 134 ارب روپے کا ایک دم ہم نے کم کروایا, 134 ارب روپے, اور 20 سالوں کے اندر 770 ارب روپے کی کمی کروائی ہے جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ نئی ری نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹ جو پرانی گورنمنٹ نے سائن کیے ہوئے تھے. دوسری چیز جو قطر ہے, قطر کے ساتھ کہ جو ایل این جی کا انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا پچھلی حکومت نے, وہ 13.37% برینٹ کے اوپر انہوں نے کیا تھا, 13.37% برینٹ کے اوپر. ہم نے جو قطر سے کانٹریکٹ سائن کیا یہ ذرا آپ دیکھ لیں, 10.2% پہ وہ اسی قطر سے کیا. اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس سے پاکستان کو $300 ملین کا ہر سال کم ہمارا خرچہ ہوگا. 10 سالوں کے اندر جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے $3 ارب کا ہمیں کم خرچہ پڑے گا. یہ ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مسئلے ہمیں مہنگائی کے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا اس میں ایک تو انٹرنیشنل قیمتیں اوپر چلی گئی, ہم اس کا کیا کریں. جدھر ہم کر سکتے تھے پٹرول, ہم نے سب سے علاقوں کے اندر کم پٹرول اور ڈیزل بیچ رہے ہیں اس وقت کیونکہ ہم نے ان کے اوپر لیویز اور ٹیکسز نہیں لگائے. جو بجلی کے کانٹریکٹ ہیں بدقسمتی سے ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیونکہ پرانے کانٹریکٹس ہیں, ہم چیلنج کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جاتے ہیں, ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے. انٹرنیشنل کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے انہوں نے, ہم کوشش کر کے آئی پی پی سے ہم نے ان کی قیمت کم کیا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے, ہماری اب ٹیم نے یہ کم کر دیا ہے. اور جو پھر گیس کا کانٹریکٹ, کیونکہ ہماری گیس نیچے جا رہی ہے, زیادہ گیس ہمیں باہر سے لانی پڑ رہی ہے, تو گیس کا بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کم قیمت کے اوپر گیس لی ہے تاکہ عوام کے اوپر کم بوجھ پڑے. یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا, اس کے بعد پھر ہم آپ سے دوبارہ ملاقات.
Stylo सर हमने ये 5-5 लाख रुपया जमा करवाया हुआ है और 2 साल 2021 आ गया है और अभी तक ना हमें प्लाट दिए गए हैं और ना ही हमारी रकम का कोई अता पता है कि वो किस जगह है। अगर हम रेलिवेंट अफसर्स के पास जाएं तो वो बस टामाटोल ले तो लाख से काम लेते हुए टामाटोल कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो स्कीम है इस हवाले से हाँ वज़ीर आज़म ऑफिस जो है आपसे रब्ता कर लेंगे, आपका नंबर कंट्रोल रूम में आ गया है, आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को मौका मिले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी खान साहब मैं मोहम्मद सकलैन फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का काम है। सबसे पहले मैं आपको और आपकी माशी टीम को मुबारकबाद दूंगा जिस हवाले से आपने टेक्सटाइल को यानी कि लिया है। इस तरह यानी कि मेरे 25 साल के कैरियर में आज तक किसी भी हुकूमत में नहीं लिया। दूसरे नंबर पे मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले 10 माह में डबल डिजिट ग्रोथ हुई है टेक्सटाइल के अंदर, और उसमें अल्टीमेटली एक 2 पॉइंट ये भी हैं कि हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनके अंदर कोरोना की क्राइसिस ज्यादा है जिस वजह से हमारे पास ऑर्डर्स ज्यादा आए हैं। तो हमारा एक अपना फियर है कि खुदा न खास्ता अगर नेक्स्ट को जैसे उधर सिचुएशन स्टेबल होती है तो हमारी ऑर्डर की कोई जो है यानी कि कह ले कि रेशो वो डाउन ना हो जाए। तो इस सिलसिले में एक सजेशन थी कि गुज़श्ता 15 साल से यूएसए डिज्नी का बिजनेस हमारा बंद हुआ है कंप्लायंस इशू में, जिसमें बल्दिया की फैक्ट्री में आग का इशू भी मौजूद था। तो उस पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि आपकी हुकूमत डिज्नी के बिजनेस को वो करे, क्योंकि वो एक इतना बड़ा बिजनेस है कि अगर ये कंट्रीज से थोड़ा सा बिजनेस यानी कि बांग्लादेश इंडिया में जाता भी है कोविड रिस्टोरेशन के बाद तो हमारी इंडस्ट्री उस पर सर्वाइव कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म साहब एक सोशल मीडिया पे से मिला जुला इन्होंने बात की इकॉनमी की, तो ये सवाल पूछते हैं कि अपोजिशन कहती है और हमें लगता है कि शायद दुरुस्ती कहती है कि इकॉनमी आपने आकर उसकी तबाही कर दी है, तबाह हाल हो गई है इकॉनमी। इस पे ज़रा वज़ाहत फरमाइएगा कि आज इकॉनमी की क्या ओवरऑल सिचुएशन है।
جی میں چلے انہوں نے بھی ٹیکسٹائل کی بات بھی کی اور میں بھی یہ بار بار دیکھتا ہوں جو منہ کھولتا ہے کہ جی اکانومی تباہ ہو گئی، ملک برباد ہو گیا. دیکھنے سے پہلے وہ کہتے جی یہ بھی ہو گیا تو تباہ ہو کے مارے گئے. میں اپنی چلے اپوزیشن تو کیا کہے، اپوزیشن نے تو کہنا ہی ہے، وہ تو جو اگر ہم الٹا بھی لٹک جائیں تو وہ کہیں گے نہیں جی ایک ٹانگ سے لٹکو دو نہیں، ان کا تو کوئی فرق. جو ہمارے میڈیا میں لوگ ہیں میں ذرا ان سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا اور سارا کچھ اور یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، دیکھیں پہلے تو اس کو ذرا پرسپیکٹو میں ڈال دیں. مانا مہنگائی ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ دنیا کے اندر مہنگائی ہے. ہاں ہم پورا لگے ہوئے ہیں مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے. میں نے خود آپ کو کہا کہ میں نئے فائنانس منسٹر شوکت طرین کو لے کے ہی اس لیے آیا ہوں اپنے بیوی بچوں کیونکہ کو میں نے ان کو کھلانے کے مینڈیٹ لیے دیا ہوا ہے کہ تم نے مہنگائی کم کرنی ہے، جو بھی ہم کر سکیں. کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں، کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. لیکن مہنگائی کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب 2-2.5 سال میں حکومت آئی ہے، جو 50 سال میں جو تباہی مچی ہوئی ہے ملک کے، یا 30 سال میں خاص طور پہ یہ جو 2 جماعتیں آئی ہیں جنہوں نے سوائے لوٹ مار کے کیا کچھ نہیں ہے. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شریف خاندان کے، وہ بھی بیٹھا ہوا، اس کے بیٹے بھی، نواز شریف کے بیٹے بھی، وہ جھوٹ بول کے باہر چلا گیا، بیٹے باہر ہیں. شہباز شریف کا بیٹا باہر ہے، جیسی پتہ چلا اس کو کہ اس کا ٹی ٹی کا کیس ہے وہ باہر بھاگ گیا. اس کا داماد باہر بیٹھا ہوا ہے، کرپشن کے کیسز ہیں نیب پہ. اسحاق ڈار باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر جبر. اور یہ سارے زیادہ تر باہر بھاگے تھے جب نون لیگ کی حکومت تھی، اپنی حکومت میں باہر بھاگے ہوئے تھے. اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں. آج تو پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے. آج تو آپ کو سب کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تحریک انصاف کی حکومت ہو عدلیہ کو کنٹرول کرتی ہے، عدلیہ کے آزاد فیصلے ہیں. تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ نے چوری نہیں کی، آپ کیوں نہیں آ کے اپنی عدالت پہ کھڑے ہو کے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں؟ میرے اوپر آپ نے انتقامی کارروائی کی تھی. میرا 2002 کا لنڈن کا فلیٹ ڈکلیئر تھا. مجھے 8 مہینے عدالت میں کھڑے کر کے ہر سوال پوچھا گیا، اور میں پاکستان سے حلال کی کمائی کا پیسہ فلیٹ بیچ کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں، بینکنگ چینل سے لے کے آ رہا ہوں. پھر بھی 8 مہینے انہوں نے میرے سے ایک سوال پوچھا اور ثبوت مانگے. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ ثبوت نہیں دے سکتے